بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب لوگ ایک جیسے ناقدرے نہیں ہوتے، کسی ایک کی وجہ سے ہر نئی دستک کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ بار بار آئینے کے سامنے اپنے رونے روتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ غم آپ نے صرف اس شخص کو سنانا ہے جو آپ کو کوئی ایسی بات بتا سکے جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا، اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت بھی مل جائے تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ آپ میں اپنی سیلف ریسپیکٹ اور وقار ہونا چاہیے۔ کسی کو خود پر ترس نہ کھانے دیں، برے اوقات کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہیے۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے یہ جان کر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غموں کی داستان سے ان کو خود سے قریب نہیں کرنا، کھلی کتاب بن کے لوگوں کے سامنے نہیں گھومنا۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا، اگر اللہ آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ڈوب جاتے۔ بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائے تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ شکر ایک ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر ہی اور سن کر ہی ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی راہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ آپ کے پاس اس دنیا میں رہنے کے لیے صرف ایک ہی زندگی ہے، اسی لیے اسے شاندار بنائیں۔ ہر لمحے کو اس طرح گزاریں جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ ایمان سے جیو، امید سے جیو، محبت سے جیو، جدوجہد سے رہو اور قدر کرو زندگی کی۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہے، کسی کی اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلصی سے زیادہ منافقت کے چرچے ہیں۔ مخلصی انسان کو مشکوک کر دیتی ہے، اس لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ وہ دروازہ جس سے اذیت ملے اسے نہ صرف بند کر دینا چاہیے بلکہ اسے اکھاڑ کر ایک مضبوط دیوار کی تعمیر کر دینی چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی لمحہ، کوئی یاد، کوئی تحریر یا پھر راہ چلتے کسی اداس منظر پر نگاہ آنکھوں کو بھگو دیتی ہے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو اشکوں کو مت روکیے، انہیں کچھ دیر بہنے دیجیے۔ خوش قسمت ہیں آپ جو اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں میں یہ موتی رکھے، کیونکہ اگر آنکھیں نم نہ ہوتی تو دل مردہ ہو جاتا۔ کاش کہ لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے۔
کبھی کبھی جب آپ کی محنت اور خلوص کو تماچا بنا کر آپ کے منہ پر مار دیا جاتا ہے تو دکھ نہیں ہوتا، ہنسی آتی ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ عورت ہو یا مرد، اس کی انا اپنے پسندیدہ انسان کے لیے ہار جاتی ہے۔ عادتیں شروع میں ہی کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہیں، مگر بعد میں یہ لوہے کی تاروں کی مانند ہوتی ہیں جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہو، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کے دل سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ بعض اوقات قابل بھروسہ لوگ بھی دھوکہ دے جاتے ہیں۔